عزیز بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری کے جو مقاصد کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، میرے محبوب علیہ السلام تم پر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ناپاکی کسی قسم کی بھی ہو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، غلاظت کسی قسم کی بھی ہو وہ تعفن پیدا کرتی ہے، ماحول کے اندر بدبو پیدا کرتی ہے، صفائی نفاست لاتی ہے، صفائی سے انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔ آپ لمبے سفر سے لوٹنے کے بعد بھی جب غسل کر لیتے ہیں تو کوئی منوں کے حساب سے وجود سے مٹی نہیں اترتی، لیکن اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ انسان جب کپڑے تبدیل کر کے دھلے ہوئے کپڑے اور لباس پہن لیتا ہے تو اس کے لباس پر کوئی منوں کے حساب سے میل کچیل نہیں ہوتی، لیکن وہ کپڑے بدلنے کے بعد اپنے ذہن کو تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حبیب پاک علیہ السلام عطا کیے ہیں وہ دنیا میں آئے ہی پاکیزگی تقسیم کرنے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہر قسم کی طہارت دنیا میں تقسیم فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں میں آیا ہوں تو اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ مانا کہ آپ چھوڑ دیں جی بیٹا، چھوڑ دو، سب ٹھیک ہے، آپ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، ماشاءاللہ ٹھیک۔ یہ چند ایک دوست نہ ہر محفل میں ایسے محبت والے آ جاتے ہیں کہ وہ، ہم نے تو بعض جنازوں میں بھی دیکھا ہے بزرگوں اور علماء کے کہ 10-15 لوگ ہوتے ہیں آگے شور کرنے والے، لیکن وہ ہٹتے نہیں۔ بہرحال دعا تو کر سکتے ہیں نا، لوگ تو اپنے ہی ہیں، پیار والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کام کو، یہ لینا چھوڑ دیں، چند منٹ چھوڑی دیر چھوڑ دو۔ بیٹا، پیارے بیٹے ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، تھوڑی دیر آ جاؤ، بعد میں لے لینا، آ جاؤ تھوڑی دیر کی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر قسم کی طہارت، ہر قسم کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادہ طہارت پر زور دیا، پاکیزگی پر زور دیا کہ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اس کو تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ حضور کس طرح کی پاکیزگی ارشاد فرماتے؟ حضور علیہ السلام سوچوں کی پاکیزگی دیتے، برا سوچنا، بدگمان رہنا، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بوجھ بٹھانا، نفرت کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آغاز یہاں سے کیا کہ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے تصورات، تمہارا گمان یہ پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کے بارے میں جیسا بھی گمان رکھو گے نا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو پاکیزہ گمان ہونا چاہیے، تمہارا ذہن ہونا چاہیے اللہ جب بھی فیصلہ کرے گا رحمت والا ہی کرے گا، معاملات کرم والے ہی ہوں گے۔ اچھی سوچ، اچھا گمان، اچھی رائے یہ سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور اس صفائی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ نہیں آپ صرف اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں،
ہر چیز کو منفی نہ لیا کریں، اور یہ گھر کے اندر بھی ضروری ہے، یہ دفتر میں بھی ضروری ہے، یہ اپنے فیملی ممبران کے ساتھ بھی ضروری ہے، آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اچھے گمان کی طرف رغبت دیتے۔ جب آپ کے غلام نے اس دن کہا تھا جس دن طائف والوں نے شدید سنگ باری کی تھی کہ حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے اس دن بھی ہدایت کی دعا کی۔ تو غلام نے عرض کی حضور 10 دن ہم نے طائف میں قیام کیا ہے، انہوں نے تو عرب کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اتنی تکلیف دی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے رویوں سے، تو آپ پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی دی ہوئی سوچوں کو دیکھیے، حضور فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے آنے والی نسل مان جائے۔ تو اتنی جلدی مایوس ہو جانا، کہنا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب تو اگلی نسل کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنے کا ارشاد فرما رہے۔ تو سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سوچوں کی پاکیزگی کا سبق دیا، اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زبان پاک ہو۔ یعنی ہمارے ہاں اب لوگوں نے غیبت کا نام بدل دیا ہے، اب اس کا نام گپ شپ رکھ لیا۔ اب ہماری گپ شپ یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 بندوں کے بارے میں ہم تبصرہ کریں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ اتنا سخت ناپسند کیا غیبت کو، اتنا بدبودار کام بیان کیا کہ فرمایا اس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ اس طرح ہے غیبت کرنے والا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ زبان صاف ستھری ہو، آپ کا انداز تکلم خوبصورت ہو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی کرو، آپ کے جملے پاکیزہ ہو، آپ کی زبان طہارت والی ہو، آپ کے لفظ باوضو ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں زہر ہی اگلتے ہیں، جب بھی رائے دیں گے کڑوی کسیلی دیں گے، ان کے لب و لہجے سے جب بھی اٹھے گا معاذ اللہ کوئی نہ کوئی غلط جملہ نکلے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زبان کی طہارت کی، ایک تو حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے، خلاف واقعہ بات نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں پر تبصرہ کرنے؟ اور پھر یہ کہ جن باتوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، گمان کر کے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، گمان کر کے، اور صرف تصور میں لا کے لوگوں کے بارے میں غلط رائے دیتے ہیں۔ آپ کبھی میرے محبوب کا انداز گفتگو دیکھیں، رسول پاک نے جب بھی بات کی ہے تعریف ہی کی ہے۔ حضور کو حاجت نہیں کسی کی تعریف کرنے کی، لیکن حضور جب تعریف کرتے تو اعزاز دیتے، شرف دیتے۔ جناب صدیق اکبر کی تعریف بھی کی، حضرت عمر کی شان بیان، مولا علی کا ذکر کیا، سیدنا عثمان غنی کی حیا کا بیان کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی تعریف کی۔ حضور لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جملہ بولتے، مزدور کی تعریف کی، سچے تاجر کی تعریف کی۔ استاد کے محبوب پاک علیہ السلام نے عظمت اور فضائل بیان کیے، لوگوں کے لیے خیر کا جملہ، پاکیزہ بات کرنے کا محبوب ہمیشہ سبب دیتے۔ امتی کو چاہیے تو اس بات کو سمجھے، اپنی زبان کے نشانے پہ نہ رکھے ہر وقت کسی نہ کسی کو۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی پاکیزگی پر، روحوں کی طہارت پر زور دیا۔ ہم نہ اپنا بات ظاہر خوب سجاتے ہیں، 2 2 گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اب چونکہ کیمرے چلنے ہوتے ہیں، اب تو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کسی محفل میں بھی لوگوں نے سیٹ سکو کے بیٹھنا ہوتا ہے، تصویریں جو بنتی ہیں اور خیر سے سٹیٹس جو لگتے ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہم نے یہ ساری گلے ڈال لی ہوئی ہیں، اللہ ماشاءاللہ
اب تو لوگ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے بڑی سخت محنت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا بڑے اجلے لوگ، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ، بڑے بنگلوں سے نکلتے ہوئے بھی بعض لوگ ہم نے بے چین دیکھے، بے قرار دیکھے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کدھر جائیں، زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ صرف دنیاوی مفادات کی جنگ نے جکڑ دیا ہے چاروں جانب سے۔ یاد رکھنا جب روحیں پاک ہوتی ہیں باطن پاک ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو بندے کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، دو چیزیں روح کو اجاڑ دیتی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے، یعنی بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور بھوکا ہو تو پھر کتنا خطرناک ہو۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی، اس کی روح کو پورے طور پہ اجاڑ دیتی، اس کا باطن پورے طور پہ بکھر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ روح کی طہارت، باطن کی پاکیزگی، یہ تزکیہ نفس ہے، قرآن مجید کا بنیادی عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک اہم بات ہے کہ حضور نے باطنی طہارت پر زور دیا، اور حضور فرمانے لگے کیوں زور دیا؟ ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات سو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو رب دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اپنے کرم سے دیکھتا ہے، اپنی رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یاد رکھنا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کے محبوب نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ دل، آپ کی روح، آپ کا باطن۔ ظاہر سے تو اونچے اونچے نعرے لگائیں، آج کل جیسے رواج ہے نا ہماری محفل میں کہ جس چیز کا ایمان پکا ہاتھ کھڑے کر لو، تو بھئی ہاتھ کھڑے کرنے سے ایمان پکا آپ کو کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ ایک رنگ بن گیا۔ آپ کے باطن کی کیفیت کیا ہے؟ اگر باطن اجڑا ہوا ہے، آذان ہو گئی ہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں موبائل پہ، آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، آپ کو کسی مظلوم پر رحم نہیں آ رہا، کسی بھوکے پر ترس نہیں آ رہا، آپ کی تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے محلے میں لوگ سسک رہے ہیں بھوک سے، آپ کو خیال نہیں آ رہا، تو پھر میرے بھائی روح کی طہارت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے انسان تعمیر کیے ہیں، انسانیت سازی کی ہے۔ نبی پاک حضور نے انسانوں کی تشکیل کی ہے۔ ہوتا ہے نا لوگ کہ میں نے بلڈنگیں بڑی بنائی تو میں نے کارخانے بڑے لگائے تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے، میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے، حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ تیار کیے، جناب عثمان غنی جیسے رجال تیار کیے، مولا علی جیسے شیر تیار کیے۔ یہ رجال حضور نے تیار کر کے سوسائٹی کو دیے۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں جن کا تقویٰ ضرب المثل ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، جن سے ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو، عبادت کو دل کرتا ہو، روح تازہ ہو، تو یہ لوگ زمانے کے لیے پھر رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ارد گرد چند لوگ بھی بیٹھے تھے، کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں۔ یہ اچھے ارادے، اچھی نیتیں، ان نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا ہے۔
تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بے پناہ دولت آئے اور میں شام ہونے سے قبل اللہ کے بندوں میں بانٹ دوں۔ لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ مجھے اللہ اس طرح دے تو میں، اور آج بھی اس طرح کے اچھے جذبات والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں نوازتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب سب نے اپنی اپنی رائے دی تو حضرت عمر کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ یہ دے تو میں اللہ کے رستے میں خیرات کروں گا، اللہ مجھے یہ دے تو میں اس کے رستے میں خیرات کروں گا، تو جناب عمر بھی کچھ بیان کرے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بندے عطا کرے، اللہ مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور لوگ عطا کرے۔ میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسے کچھ اور افراد دے، اللہ اس طرح کے کچھ اور بندے پیدا کرے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی آسانی کا بندوبست ہو سکے، تاکہ دین کے مزید مضبوط ستون تیار ہو سکے۔ اس طرح کے رجال کار اللہ دے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم انسانیت سازی نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، محلات تعمیر کر رہے ہیں، زیادہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، تجوریاں بھر رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے تو نے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ میں نے تو جی فلاں بنا دیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اس کے اخلاق کو تعمیر کر دے، اس کے رویے درست کر دے۔ آپ کے بچے کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن وہ بلا کا ضدی ہے، بڑا مہنگا موبائل ہے لیکن 1 منٹ کا حوصلہ نہیں اس کے پاس، تسلی نہیں، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، وہ اپنی ماں کا غصہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ اپنے دادا کے 2 جملے سخت بھی سن نہیں پاتا، تو آپ نے کیا تعمیر کیا ہے؟ بس آپ نے اس کو جائیدادیں اکٹھی کر کے دے دی، مال و دولت اکٹھا کر کے دے دیا۔ شخصیت سازی، تزکیہ، نبی پاک علیہ السلام نے وہ اخلاق دیکھے نا۔ ایک نوجوان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ نور ہے، حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کر لیا، ان کے چھوٹے بھائی، قد بھی چھوٹا ہے، ٹانگیں پتلی ہیں، تو وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی جہاد پہ جانا۔ یہ اس عمر میں یہ جذبے پروان چڑھ گئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے، یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ تو کریم نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی جا رہے ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، رہنے دیجئے۔ تو عرض کرنے لگے مہربانی کریں میری کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ اور ایک روایت میں ہے جب وہ رونے لگے تو تبھی پاس کر دیے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو افراد سازی کی، شخصیت سازی کی۔ آپ کسی شخص کو متقی بنا دیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں، پھر اس کے سامنے کروڑوں بھی پڑے ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا، اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں تو آپ 20 کیمرے لگا دیں، آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے لگا دیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ جب اس کا ذہن بن گیا معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا ہے تو پھر رویہ اور ہو جائے گا۔ تو بنیادی کام شخصیت سازی، بنیادی کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے وہ انسانوں کے اخلاق کی بہتری، ان کے کردار کی بہتری ہے۔ یہ ماشاءاللہ آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا۔ آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آداب کا اور معاملات کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم کا جو فقدان ہے، آج ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، دیکھنے دکھانے کے قائل ہیں، پڑھنے پڑھانے کے نہیں۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے لیکن آپ کو کوئی حضرت بلائیں کہ آئیں شام کو روز ترجمہ پڑھایا جائے گا تو ہم نے ٹائم نکالتے،
हमने तो बेकार की वीडियोस देखनी होती, वक्त जाया करना होता, बेमकसद किस्म के तबसरे करने होते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। तो भाइयों, इंसानियत साजी। एक सहाबी थे हजरत फुजाला, वो कहते हैं कि मेरी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किसी खातून से कलमा पढ़ने से पहले कुछ दोस्ती थी, तो मैं तो इस इरादे से गया था कि माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करूंगा। नबी पाक तवाफ़े काबा कर रहे थे, मैंने अपनी बगल में खंजर छुपा लिया और सोचा जब हुजूर मेरे करीब से गुजरेंगे, ये हिजरत से कबल की बात है, तो मैं माज़अल्लाह ये खंजर लगाऊंगा और हुजूर को शहीद कर दूंगा। फरमाते करीम मेरे करीब से गुजरे तो फरमाने लगे तू फुजाला है। ख्याल आया मुसलमाने को बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। तू फुजाला है? तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फुजाला ही हूं। आप तवज्जो फरमाइए। तो आप तशरीफ रखें जी, कुछ नहीं हुआ, इत्मीनान से बैठे, अल्लाह जज़ाए। बैठ जाओ बेटा, ओ प्यारे बेटे, अल्लाह ताला। इधर देखें, मेरी दो एक बातें रह गई, आप सुन लें। मैं तो बड़ा सादा सादा बयान करने वाला आदमी हूँ, तो ठंडे ठंडे किस्म का खतीब जो होता है वो तो इस तरह तो हो। अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, तवज्जो से सुनो मेरे भाइयों। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू फुजाला है? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं फुजाला हूं। तो कहते पहले हुजूर ने मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा, फिर मेरे दिल पे दस्ते शफकत रखा। फरमाते बस सारी मैल कुचैल धुल गई, सारी मैल कुचैल धुल गई। थोड़ी देर हुई एक आया कालिया जुल्फा वाला, ऐ वही थोड़ी देर हुई एक आया कालिया जुल्फा वाला। दो कड़ियां मेरे मन विच रुकिया कर गया नूर उजाला। फरमाते करीम तशरीफ लाए, करम फरमाया, मेहरबानी की, तो मैंने उसी वक्त ही कलमा पढ़ लिया। अब ये क्या करता है नबी पाक का फैजाने तज़किया कि बातन को धो डालता, वो सारे अंदर से मैल कुचैल निकल जाते, कैफियत बदल जाती है, रंग तब्दील हो जाता। हजरत फुजाला वापस निकले तो वो खातून वहां खड़ी थी जिनसे कलमा पढ़ने से कबल शनासाई थी। उसने बड़ी आवाजें दी, आप करीब से गुजर गए। और देखो दोस्तों, ये मजा नहीं है आशिक रसूल भी कहलाते रहना और माज़अल्लाह नजर को पाक भी ना करना, हुजूर का गुलाम भी कहलाना और रिज़्क़ को पाक भी ना करना, नबी पाक का गुलाम भी कहलाना और अपनी जुबान को पाक ना करना, सोच को पाक ना करना। नबी पाक के गुलाम तो निखरे होते हैं, उजले होते हैं, उनके तो आदात व अतवार बताते हैं, बड़े पाकीज़ा लोग होते हैं, उनके लबो लहजे से हुस्न और पाकीज़गी छलकती है। हजरत फुजाला उस खातून के पास से गुजर गई तो आगे बढ़ के कहने लगी मुझे पहचाना नहीं? आज ये रंग था कि आपने पलट के उसकी तरफ देखा नहीं। वो कहने लगी तो वही फुजाला है? तो आप जुबाने हाल से कहने लगे मैं वो फुजाला नहीं हूं, अब मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया। अब मेरा अंदाज बदल गया है, अब मुझे तज़किया नसीब हो गया है, अब शख्सियत में किसी ने रंग भर दिए। अब मैं तेरी बात नहीं सुन सकता, इसलिए कि वो कच्चा रंग है ललारी वाला, जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है। ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। अब रंग बदल गया है, अंदाज बदल गए हैं, तौर तरीके बदल गए हैं, अब कैफियत और हो गई। अब ये वाला अंदाज नहीं होगा। लोग मुकम्मल बदल जाते थे दीन में आने के बाद। मुझसे नाराज ना होना, मुझे माफ करना, अल्लाह करे मेरा तज्जिया दुरुस्त ना हो। आज भी लोग दीन में आते हैं, लेकिन मेरी तरह के ढेर सारे ऐसे हैं जो लिबास तो बदलते हैं, कपड़े तो दीन के पहनते हैं, लेकिन अपना बातिन नहीं बदलते, अपने अंदर का इंसान तब्दील नहीं करते। ओ मेरे भाइयों, याद रखो जब तक मन ही ना बदले
مجھے زندگی میں ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب کوئی دعا کر دو، سارا کچھ ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ یقین کرو ترس آتا ہے۔ اس کو یہ بھی ایک سزا ہے کہ رب سب کچھ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے، یہ معمولی سزا ہے۔ سب کچھ لے لے جا، تجھے دیا اور میرے گھر نہ آنا۔ اللہ کے بندو، اپنے تزکیہ پر توجہ دے، اپنی شخصیت کے نکھار پر۔ اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا، رنگ برنگے کمکمے لگا لینا، رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور کو بخو محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے جب تک ہم وہ انداز اور اطوار تبدیل نہیں کرتے۔ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا۔ مجھے میرے بھائی کہہ رہے تھے آج لمبی تقریر کرنا، تو میری زندگی میں عادت ہی نہیں ہے بہت لمبا جانے کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونے لگ جائے گی۔ آپ بچوں کو سچ کا لیکچر نہ دیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، لیکچر نہ دیں، آپ گھر میں سچ بولا کریں۔ بچوں کی اماں ان کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو سچ نہیں بولتا، بتاتا کہیں ہے کہ تو سچ گئی ہے۔ تو جب آپ کا سچ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ آپ بچوں کو نماز کا لیکچر دیتے ہیں، نماز کا لیکچر نہ دے، گھر میں نماز پڑھا کریں، بچے نماز پڑھیں گے۔ آپ ان کو لیکچر نہ دیں، آپ ان کو بدل کے دکھائیں، انداز بدل دیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ طور طریقے بدل دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، رویے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم بدلتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری خالی تقریروں سے انقلاب آئے، ہمارے نعروں سے لوگ بدل جائیں، تو بھئی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے کردار میں، اخلاق میں، رویے میں، لین دین میں، معاملات میں تبدیلی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب تو میری بھی ایک عمر ہو رہی ہے تقریریں کرتے، کبھی کبھی سوچتا ہوں اور گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ یہ کوئی رسم تو نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان سنیں، آپ 2 گھنٹہ نعت سنیں، اور یہ کہ وہ ساری بات آپ نے سن لی اور آپ پر اس کا کیف بھی تعریف ہوا، لیکن اس کا نتیجہ بھی تو کوئی نکلنا چاہیے۔ یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے تو سال کے بعد رزلٹ پوچھتا ہے، نتیجہ مانگتا ہے۔ ہمیں اب کچھ نتائج کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں اب کچھ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم بڑا بانٹتے ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی لوگ بانٹتے تھے، پر اتنا بانٹتے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا انداز اس طرح کا ہو گیا ہے اور لینے والوں کی طلب اس طرح کی ہو گئی۔ وہ قناعت پسند نہیں رہنا چاہتے، ان کے رویوں میں وہ رنگ نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو بدل دیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے، وعدہ لیا تھا ہم سے کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، عمر بھر نہیں پھیلایا، وہ بدل گئے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رویہ اپنا لیا، اس سے قرضہ لیا تو استعمال کر لیا، جب اس نے مانگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا، اور پھر جب وہ تنگ کرنے لگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا۔ خدا کے بندو، یہ تو رویہ درستی نہیں ہے، آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی شخصیت میں وہ رنگ نہیں رہے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں نبی پاک نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اونٹ پہ بیٹھے تھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا مجھے پکڑا دے، خود نیچے اترے۔ تو خادم نے کہا مجھ سے کہہ دیتے۔ فرمایا کیسے کہتا، حضور سے وعدہ کیا ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، کیسے کہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کے کہا کچھ حصہ لے لیجئے۔ فرمایا نہ بھائی، بالکل نہیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے بھی کہا، کہنے لگے نہیں آپ کسی اور کو دے دیں۔ جناب عمر کہنے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں انہیں دیتا ہوں، یہ لیتے نہیں۔
اور ہمارے ہاں کیا حال ہے، اسٹیج پہ نعت ہو رہی ہوتی ہے، صدف دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا، دامن حضور دا چھڑنا نہیں، تے 40,000 تو 5,000 بھی نہیں چھڑنا، یہ بھی نال ہے۔ او بھائی تو دنیا چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، حضور کی محبت کا ذکر کر رہا تھا، اور تیری نعت نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، درد آیا، اور اتنا بڑا سوز تو اتنا سستا بیچ گیا، 50-60 ہزار میں اتنی قیمتی چیز بیچ گیا جو کروڑوں اربوں سے بھی نہیں خریدی جا سکتی، اتنا سستا۔ خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، اخلاقی رویوں میں، کردار میں، عمل میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ میری ایک بات سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو مزید توفیق دے، یہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے پھر بھی کم پڑ گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں اٹھ کے جب آپ جائیں نا تو کم از کم ایک اپنی بری عادت باہر روڈ پہ پھینک جائیں، ایک بری عادت باہر چھوڑ جائیں۔ اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آج غصہ باہر پھینک جائیں، والدہ کے سامنے، گھر والی کے سامنے مسکراتے ہوئے جائیں۔ اگر آپ تلخ ہیں تو تلخی پھینک جائیں، اگر آپ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ جائیں باہر، آج کہیں بس حضور کی محفل سن کے آیا ہوں، آج کے بعد نہیں بول رہا۔ ایک چھوٹی سی اپیل کر لوں آپ سے، چندے کی نہیں کرنے لگا، بے فکر ہو جائے، ایک اپیل کرنی ہے، کر لوں آپ سے۔ جس نے عشاء نہیں نہ پڑھی اس نے پڑھ کے سونا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے الحمدللہ پڑھ لی ہے، بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا، عشاء پڑھ کے آئے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عشاء پڑھ کے سوئیے گا، اور آج نا پکا الارم لگانا ہے فجر کا، اور راتیں جو کہ لمبی آ رہی ہیں تو کوشش کریں تہجد بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا رب قبول فرما لے، اور بات کرتے جہاں بھول گیا